بسم اللہ الرحمن الرحیم. المصرف آخرین 52واں سبق ہے. صرف کبیر اجوف واوی ہے. نثر ینصر سے اجوف واوی تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آئین کلمے میں واو ہو. گردان مضارع معروف مؤکد بلن. مضارع معروف کے ساتھ جب ہم لفظ لن لگاتے ہیں تو یہ تو ایک عمل لفظوں میں کرتے ہیں، ایک عمل معنی میں کرتے ہیں. لفظوں میں عمل یہ کرتے ہیں کہ جو 5 صیغے 1 2 3 4 اور 5 جس کے آخر میں ضمہ ہے اس کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی یہاں پر ضمے کی جگہ پر ہم زبر لگا دیں گے. اور اس کے علاوہ جو تثنیہ کے 4 صیغے ہیں، تثنیہ کے 4 صیغے 1 2 3 4 اور جمع مذکر غائب اور حاضر کے 2 صیغے اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ایک صیغہ، اس میں نون اعرابی ہے، تو ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور یہ 2 صیغے جو ہیں جس میں نون جمع مؤنث ہے، ان 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. اور معنی میں عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضارع 2 معنوں کے لیے مستعمل ہے، ایک حال کے لیے اور ایک مستقبل کے لیے، 2 معنوں کے لیے. تو جب لن داخل ہوتا ہے تو ایک تو مثبت کو منفی کرتا ہے اور مستقبل منفی کے لیے خاص کر دیتا ہے اور مؤکد کر دیتا ہے. اور اس کے معنی میں ہم کہتے ہیں کہ ہرگز لن یقول، وہ ہرگز نہیں کہے گا. تو 2 لفظوں میں عمل اور معنی میں عمل. تو یہاں پر ابھی جب لفظ لن ہم لگائیں گے ان 5 صیغوں میں، لن لفظ لن ہم ان 5 صیغوں میں ہم نے پہلے اس لیے لگا دیا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جہاں پر ضمہ ہے اس کو ہم فتحہ سے بدل دیں گے. جہاں پر ضمہ ہے اس کو ہم فتحہ سے بدل دیں گے. اس کو ہم نے فتحہ سے بدل دیا. ابھی تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں، یقولان تقولان تقولان تقولان، اس میں جو نون اعرابی ہے اس نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے. اس وجہ سے اس لیے کہ لفظ لن اس پر تثنیہ کے صیغوں پر جب لفظ لن داخل ہوتا ہے تو نون اعرابی گرا دیتے ہیں. 4 صیغے یہی ہو گئے تثنیہ کے 4 صیغے. ابھی 2 صیغے یہ لن، جب لفظ لن داخل ہوتا ہے تو یہاں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور یہ نون جمع، یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر حاضر کا ہے، لیکن یہاں پر الف کا اضافہ کریں گے. لن لفظ لن 6 صیغے ہو گئے، 6 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیا. 7واں صیغہ یہ ہے واحد مؤنث حاضر. تو اس سے جب ہم نون اعرابی کو گرا دیں گے تو اس کو یا کی شکل میں لکھ دیں گے لن تقولی، لن تقولی. ابھی یہ 2 صیغے جو ہے اس پر نون اعرابی کے داخل ہونے سے اس میں لفظی کوئی عمل نہیں ہوگا. یہ 2 صیغے، ایک یہ اور ایک یہ صیغہ، اس میں کوئی عمل نہیں ہوگا. یعنی ان 5 صیغوں کو یقولو تقولو تقولو، یہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم. ان 5 صیغوں کو کیا دیا؟ ضمہ کی جگہ پر فتحہ دیا. ان یہاں پر ابھی ہم فتحہ پڑھیں گے، لن اقول لن نقول اس طرح پڑھیں گے جب لفظ لن داخل ہو گیا. یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، تثنیہ کے ہیں، لیکن یہ
مذکر غائب کے ہیں تثنیہ کے، یہ مؤنث غائب کے ہیں، یہ مذکر حاضر کے ہیں، اور یہ مؤنث حاضر کے ہیں، اور یہ جمع مذکر غائب، اور یہ بھی جمع مذکر غائب، اور یہ واحد مؤنث حاضر۔ یہ دو صیغے رہ گئے ابھی، یہ اور یہ، تو یہ ہے جمع مؤنث غائب، اور یہ ہے جمع مؤنث حاضر۔ تو ان صیغوں میں ان کو نسب دیا 5 صیغوں کو، ان 7 صیغوں سے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7، 4 5 6 اور یہ 7، ان 7 صیغوں سے انہوں نے اعرابی کو گرا دیا، اور ان 2 صیغوں میں اس میں اور اس میں کوئی عمل نہیں کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا علم صرف آخرین کا آج کا سبق ہے کہ گردان ہے ماضی مضارع، اور ماضی مضارع کے گردان کے ساتھ ہم نے لفظ لن لگایا، تو اس نے 2 عمل کیا، ایک لفظ میں کہ ان 5 صیغوں کو نصب دیا، 7 صیغوں سے انہوں نے اعرابی کو گرا دیا، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کیا، اور معنی میں یہ کیا کہ مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔